अंधेरी रात के साए में जब दुनिया ख्वाबों में गुम थी, मशरक़े वस्ता की सरजमीन पर एक नई दास्तान रकम हो रही थी। आसमान पर गरजते तैयारे, ज़मीन पर लरजते कदम, एहतजाजी नारों की गूंज और ताकतवर फैसले, ये सब एक ऐसे खेल का हिस्सा थे जो ताकत, मज़ाहमत और बका की जंग बन चुका था। लबनान की फ़ज़ाओं में इजरायली तैयारे गरजे, जंगबंदी के वादों को तोड़ते हुए बमबारी की गूंज दरियाए लेतानी तक सुनाई दी। जनूबी लबनान में दरियाए लेतानी के किनारे दहकते शोले आसमान को छूने लगे और दूसरी जानिब गजा में मज़ाहमतकारों ने 3 इजरायली कैदियों को रिहा किया। मगर यह सौदा एक बड़े मुआहदे का हिस्सा था जहां 369 फ़लस्तीनियों की आज़ादी का इंतज़ार है। उसी दौरान ईरान के आसमान पर एक और इनकलाब के आसार दिखाई दे रहे थे। मसनूई ज़हानत के शोबे में नई तारीख लिखी जा रही थी। 3 बड़े GPU फॉर्म्स की तामीर का ऐलान जो मुल्क की टेक्नोलॉजी की दौड़ में नई बुलंदियों तक ले जा सकता था। शाम की सरजमीन भी किसी बड़ी हलचल से खाली ना थी। रात के अंधेरे में फौजी एयरपोर्ट पर गूंजते धमाके और उनके पीछे छुपे राज, सब कुछ किसी नई जंग की दस्तक दे रहे थे। दूसरी तरफ ईरान की मईशत में भी एक नई लहर उठ रही थी। आलमी मंडी में तांबे की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद ईरान ने अपनी बरामदात में तारीखी इजाफा किया, दुनिया को यह बताते हुए कि वो ना सिर्फ मैदान जंग बल्कि मुआशी महाज पर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब है। ये सब अलग अलग वाकयात नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो बका, जंग, मईशत और सियासत के ताने बाने में बुनी जा रही है। हर लम्हा, हर धमाका, हर मुआहिदा और हर फैसला एक नई तारीख रकम कर रहा है जिसके नताइज आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ईरान ने रवां ईरानी कैलेंडर साल के पहले 10 महीनों में $644 मिलियन मालियत का तांबा बैरून मुल्क बरामद किया, जो कि मुल्क की मादनी सनत के लिए एक नुमायां कामयाबी है। ईरानी माइंस एंड माइनिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नेशनल ईरान का कॉपर इंडस्ट्रीज कंपनी की बरामदात में 21 मार्च से 20 जनवरी 2025 तक, 21 मार्च 2024 से 20 जनवरी 2025 तक के दौरान 32% इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में काबिल ज़िक्र तरक्की है। आलमी सतह पर तांबे के साबित शुदा ज़खायर तकरीबन 790 मिलियन टन हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चिली में मौजूद हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको और अमेरिका का नंबर आता है। ईरान 36.5 मिलियन टन के ज़ख़ीरे के साथ दुनिया में तांबे के सबसे बड़े ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है और आलमी सतह पर उसका हिस्सा 4.2% बनता है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान तांबे के ज़खायर के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर है, जहां 98% तांबे के ज़खायर 2 सूबों करमान और मशरकी आज़रबाईजान में वाक़ हैं। इसके साथ साथ जुमे की रात शाम के एक फौजी हवाई अड्डे पर जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका लरज उठा। अल-माजिदीन ने इतला दी कि जनूबी शाम में एक फौजी हवाई अड्डे पर यके बाद दीगरे 3 धमाके सुने गए। ये वाक़या सूबा अल-सवेदा के शाहबा ज़िले में वाक़े खलखाला फौजी एयरपोर्ट पर पेश आया। इन धमाकों की वजूहात मालूम नहीं हो सकी और ना ही किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मिली, लेकिन इस अचानक वाक़े ने खित्ते में मौजूद पहले से कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है, जबकि हुकाम मामले की जांच में मसरूफ़ हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सहूनी हुकूमत की जानिब से उधर लबनान की कौमी खुद मुख्तारी पर हमले और उसकी कौमी फ़ज़ाई हुदूद को लाहक ख़तरात की शदीद मज़म्मत की है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने एक मुसाफिर तैयारे को दरपेश ख़तरे का हवाला देते हुए कहा कि वो तैयारा लबनानी शहरियों को ले जा रहा था, मगर सहूनी हुकूमत की जारहियत के बायस बैरूत एयरपोर्ट की आम परवाजें मुतासिर हुई। उन्होंने इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी और लबनान की कौमी खुद मुख्तारी पर खुली दस्त दराजी करार दिया। बकाई ने बैनुल-अक़वामी तंजीमों, खुसूसन बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिबा किया कि वो इजराइल की खतरनाक कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें, ताकि फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। जुमेरात के रोज़ बैरूत के रफ़ीक हरीरी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के दाखिली रास्ते पर मुज़ाहिरीन ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी थी
اور یہ احتجاج لبنانی حکام کی جانب سے ایک ایرانی پرواز کو لینڈنگ سے روکنے کے فیصلے کے خلاف تھا جس میں درجنوں لبنانی مسافر سوار تھے۔ مشتعل مظاہرین نے حکومت پر امریکہ اور اسرائیل کے اثر و رسوخ کے تحت فیصلہ کرنے کا الزام لگایا اور اس حکومتی اقدام کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے ٹائر جلائے، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کیں، جبکہ لبنانی فوجی اہلکاروں نے راستہ کھولنے کی کوشش کی تو کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ مظاہرین کا واحد مطالبہ تھا کہ ایرانی پرواز کو کسی بھی دوسری پرواز کی طرح بیروت ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت دی جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے شامی امور محمد رضا اوف شیبانی نے انکشاف کیا کہ تہران کو دمشق سے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اسلامی جمہوریہ ایران بالواسطہ طور پہ دمشق کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہمیں وہاں سے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ شیبانی نے کہا کہ ایران شامی صورتحال پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور حالات کا بغور جائزہ لے کر مناسب وقت پر اپنا فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ شام مشرق وسطیٰ میں خاص حیثیت رکھتا ہے اور ایران کا موقف ہے کہ شام کا مستقبل اس کے عوام کو طے کرنا چاہیے۔ اس میں تمام سیاسی دھاروں کو شرکت کا موقع ملنا چاہیے تاکہ ایک متوازن اور مستحکم فیصلہ ممکن ہو۔ یقیناً شام میں استحکام اور امن ہمارے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور ہم اس ملک کے اندرونی معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کے خلاف ہیں۔ محمد رضا راؤف شیبانی نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے خصوصی ایلچی برائے شامی امور الیگزینڈر لاوریتف اور نائب وزیر خارجہ میخائیل بوگدانوف سے بھی ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے نمائندوں نے مغربی ایشیا خصوصاً شام کی تازہ صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا اور اس بات پہ زور دیا کہ شام کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ شیبانی اور روسی حکام نے متفقہ طور پہ اس بات کو دہرایا ہے کہ شامی تنازع کا حل صرف اور صرف شامی گروہوں کے مابین وسیع مکالمے کے ذریعے ممکن ہے جس میں تمام سیاسی، نسلی اور مذہبی گروہوں کی شرکت یقینی بنائی جائے۔ اس طرف ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران کے نائب صدر برائے سائنس، ٹیکنالوجی اور نالج بیسڈ معیشت کے معاون خصوصی نے اعلان کیا کہ ملک میں مصنوعی ذہانت کی ترقی کے لیے 3 GPU فارمز جولائی 2025 تک فعال کر دیے جائیں گے۔ ہفتے کے روز انہوں نے یہ بتایا مجتبیٰ علی زادہ نے کہ ایران میں تیز رفتار پروسیسنگ انفراسٹرکچر کی موجودگی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ GPU فارمز کی موجودگی AI کی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم سنگ میل ہے اور اسی مقصد کے لیے پہلا GPU ڈیٹا سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا تقاضا کرتا ہے لیکن اسے سرکاری اور نجی شعبے کے مشترکہ تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ علی زادہ کے مطابق ایران میں پہلا GPU فارم مئی 2024 میں ایک یونیورسٹی میں قائم کیا گیا تھا اور یہ بھی کہا کہ ایران دنیا کے ان نمایاں ممالک میں شامل ہیں جو مختلف صنعتوں میں AI کے فروغ کے لیے بڑے اقدامات کر چکے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جولائی 2025 تک ملک کے مختلف علاقوں بشمول تہران، کیش آئلینڈ اور دیگر صوبوں میں مزید 3 GPU فارمز کا افتتاح کیا جائے گا۔ GPU فارم دراصل سرورز کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کم سے کم وقت میں پیچیدہ حسابی عمل انجام دینے کے لیے وسائل مختص کرتا ہے۔ یہ نہ صرف رینڈرنگ اور نیورل نیٹ ورکس کی تربیت کے عمل کو تیز تر بناتا ہے بلکہ دیگر سائنسی حسابات کو بھی کم وقت میں کم لاگت پر مکمل کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ ہے ایران کی تکودو۔ مشرق وسطیٰ کے غزہ کے علاقے کی اگر صورتحال کا احاطہ کیا جائے تو غزہ کے مزاحمتی جنگجوؤں نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا جس کے بدلے میں 369 فلسطینی قیدیوں کی رہائی طے پائے گی۔ یہ تبادلہ جاری جنگ بندی معاہدے کے تحت چھٹا موقع تھا جب دونوں فریق قیدیوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز خان یونس میں خصوصی تقریب ہوئی۔ اس دوران ان اسرائیلی قیدیوں کو عوام کے سامنے لایا گیا جہاں انہوں نے ہجوم سے مختصر خطاب کیا اور پھر انہیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ قیدیوں کے ہاتھوں میں تحائف اور ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا جو ان کی قید کے خاتمے کی نشانی تھا۔ حماس اور اسلامی جہاد کے تقریباً 200 جنگجو اس تقریب کی حفاظت کے لیے تعینات تھے اور اس رہائی کے بعد فلسطینی قیدیوں کی آزادی کا عمل بھی طے شدہ معاہدے کے مطابق شروع ہوگا، جن میں زیادہ تر وہ قیدی شامل ہیں جو 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے۔ جنگ بندی کے دوران کئی بار معاہدے کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہوا، خاص طور پہ جب اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کو محدود کر دیا تھا، لیکن اب یہ تبادلہ اس معاہدے کی بحالی کے ایک اہم قدم کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف
ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ متنازع بیانات کے بعد فلسطینی عوام میں شدید بے چینی ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو غزہ پر قبضہ کر لینا چاہیے اور وہاں کے 23 لاکھ رہائشیوں کو مصر اور اردن منتقل کر دینا چاہیے، جس پر عرب ممالک نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور حماس نے اسے مضحکہ خیز اور ناقابل قبول قرار دیا۔ القدس میں عیسائی چرچوں کے رہنماؤں نے بھی زبردستی بے دخلی کے خلاف بیان جاری کیا اور کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ان کی شناخت کا لازمی حصہ ہے۔ اسی معاملے پر غور کے لیے سعودی عرب میں جمعرات کو مصر، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی ایک اہم کانفرنس بھی منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے تل ابیب جا رہا ہے تاکہ غزہ میں جاری جنگ بندی کے مستقبل پہ تبادلہ خیال ہو۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا مقام محض ایک تقریب نہیں بلکہ ایک پیغام تھا کہ فلسطینی عوام کسی بھی زبردستی بے دخلی کو قبول نہیں کریں گے۔ تقریب کے مقام پر ایک بڑا پوسٹر بھی نمایاں تھا جس پر مسجد اقصیٰ کی تصویر اور نعرہ درج تھا، کوئی ہجرت نہیں سوائے القدس کی طرف، یعنی فلسطین سے باہر نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ خطے میں ایک طرف انقلاب برپا ہو رہا ہے، دوسری طرف جنگ بندی کے آثار ہیں، لیکن جنگ پھر سے پھوٹنے کے بھی آثار ہیں۔ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔